سورہ یاسین اور اس کا ترجمہ سننے سے پہلے ہم اس کی مختصر فضیلت اور اس کے مختصر مضامین جو اس کے اندر بیان ہوئے ہیں ان کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں۔ سورہ یاسین مکی سورہ ہے اور احادیث میں اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قلب القرآن، قرآن کا دل فرمایا۔ اس سورہ میں توحید، رسالت، قیامت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہایت مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ ایمان کو مضبوط کرنے والی عظیم سورت۔ سورہ یاسین کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت۔ سورت کے آغاز میں قرآن کی قسم کھا کر بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ پھر بستی والوں کا قصہ بیان ہوا ہے۔ ایک بستی میں اللہ کے رسولوں کی دعوت، لوگوں کے انکار اور ایک مومن شخص کی نصیحت کا ذکر ہے جس نے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی اور شہادت کا عظیم مقام پایا۔ پھر اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، مردہ زمین کا زندہ ہونا، دن اور رات کا نظام، سورج، چاند، ستارے، کشتیوں کا چلنا اور انسان کی تخلیق جیسی بے شمار نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی گئی۔ پھر قیامت اور دوبارہ زندہ ہونا بیان کیا گیا ہے، سور پھونکے جانے، قبروں سے اٹھنے، میدان حشر، حساب و کتاب اور جنت و جہنم کے مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ پھر قرآن کی عظمت بیان کی گئی ہے، واضح کیا گیا ہے کہ قرآن نصیحت اور ہدایت کی کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں بلکہ اللہ کے سچے رسول۔ پھر اللہ کی کامل قدرت بیان کی گئی ہے۔ سورت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو صرف کن ہو جا کہتا ہے اور وہ چیز فوراً وجود میں آ جاتی۔ اس کا خلاصہ اس طرح ہے، سورہ یاسین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت، توحید، بستی والوں کا واقعہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں، قیامت، دوبارہ زندہ کیے جانے، جنت و جہنم اور قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے۔ اس سورہ کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا معبود ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں اور ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دے کر آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اب آپ سماعت فرمائیں سورہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ یاسین حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ حکمت والے قرآن کریم کی قسم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ سیدھی راہ یعنی صراط مستقیم پر قائم ہیں، اور یہ قرآن بڑی عزت والے، بڑے رحم والے رب کا نازل کردہ ہے۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا، سو وہ دین سے بالکل غافل ہیں۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، بے شک ان میں سے اکثر لوگوں پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، پس وہ ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، اس لیے ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کے آگے سے بھی ایک دیوار اور ان کے پیچھے سے بھی ایک دیوار بنا دی ہے، پھر ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، پس وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ان پر برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا انہیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم۔ آپ تو صرف اسی شخص کو ڈر سناتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے اور بن دیکھے خدائے رحمان سے ڈرتا ہے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبری سنا دیں۔ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ بے شک ہم ہی تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں جو اعمال وہ آگے بھیج چکے ہیں اور ان کی اثرات جو پیچھے رہ گئے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج کر رکھا ہے۔ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون۔ اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے بستی والوں کی مثال بیان کریں جب ان کے پاس ہمارے رسول آئے۔ إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون۔ جب ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے ایک تیسرے رسول کے ذریعے ان کی تائید کی، تو پھر ان تینوں نے کہا کہ بے شک ہم سب تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون۔ بستی والوں نے کہا تم تو صرف ہماری طرح بشر ہو اور خدائے رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، کیا تم محض جھوٹ بولتے ہو؟ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين۔ رسولوں نے فرمایا ہمارا رب خوب جانتا ہے، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور واضح طور پر پیغام پہنچا دینے کی سوا ہم پر کچھ لازم نہیں ہے، اور ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیں، اور وہ ہم نے پہنچا دیا ہے۔ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم۔ بستی والوں نے کہا ہمیں تم سے نوست پہنچی ہے، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، اور ہماری طرف سے تمہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ رسولوں نے فرمایا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا یہ نحوست ہے کہ تمہیں نصیحت کی گئی، بلکہ تم لوگ حد سے گزر جانے والے ہو۔ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ اور شہر کے آخری کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، تم اپنے ان رسولوں کی پیروی کرو اور ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين۔ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے؟ کیا میں اس اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لوں کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ مجھے ان کی شفاعت سفارش کچھ نفع پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکے، پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہی ہوں گا۔
إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، پس تم مجھے غور سے سنو۔ کہا گیا جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا کاش میری قوم بھی جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے عزت و قربت والوں میں شامل فرما دیا ہے۔ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون۔ اور ہم نے اس کی شہادت کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے ملائکہ کا کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہی ہم ان ہلاکت کے لیے فرشتوں کو اتارنے والے ہیں۔ ان کا عذاب ایک سخت چنگاڑ کے سوا اور کچھ نہ تھا، پس وہ اسی دم مر کر کوئلے کی طرح بجھ گئے۔ یا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون۔ ہائے ان بندوں پر افسوس جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر ڈالی کہ اب وہ لوگ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ ان سب کو ایک روز بروز قیامت ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا، ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون۔ اور ان کے لیے ایک نشانی بے جان زمین ہے جسے ہم نے زندہ کیا اور ہم نے اس سے اناج کے دانے نکالے، پھر وہ اس میں سے کھاتے ہیں۔ وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون۔ اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات بنائے اور اس میں ہم نے کچھ چشمے بھی جاری کر دیے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیزوں کے جوڑے پیدا کیے، ان میں سے بھی جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان کی اپنی جنس سے، اور ان چیزوں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ اور ایک نشانی ان کے لیے رات بھی ہے، ہم اس میں سے کیسے دن کو کھینچ لیتے ہیں، پس وہ اس وقت اندھیرے میں پڑ رہ جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يسبحون۔ اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ خدائے غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے، اور چاند کی بھی ہم نے حرکت و گردش کی منزلیں مقرر کر دیں، یہاں تک کہ اس کا اہل زمین کو دکھائی دینا گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کی یہ مجال کہ وہ قمر کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے نمودار ہو سکتی ہے، اور سب ستارے اور سیارے اپنے اپنے مدار میں حرکت پذیر ہیں۔
وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. اور ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی کی مانند اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ. اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ ان کے لیے کوئی فریاد رس ہوگا اور نہ وہ بچائے جا سکیں گے سوائے ہماری رحمت کے، اور یہ ایک مقررہ مدت تک فائدے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے کہ تم اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم اس غریب شخص کو کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا؟ تم تو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہو. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. وہ لوگ صرف ایک سخت چنگاڑ کے ہی منتظر ہیں جو انہیں اچانک پکڑے گی، اور وہ آپس میں دینوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. اور جس وقت دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ فوراً قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑیں گے. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. روز محشر کی ہولناکیاں دیکھ کر کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا. فرشتے کفار کو کہیں گے یہ زندہ ہونا وہی تو ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. یہ معاذ ایک بہت سخت چیخ ہوگی تو وہ سب کے سب یکا یک اپنے حضور لا کر حاضر کر دیے جائیں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. پھر آج کے دن کسی جان پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا، اور تمہیں صرف انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. بے شک اہل جنت آج اپنے دل پسند مشاغل
مثلاً زیارتوں، ضیافتوں اور دیگر نعمتوں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے لیے اس میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور ان کے لیے ہر وہ چیز میسر ہوگی جو وہ طلب کریں گے۔ تم پر سلام ہو، یہ رب رحیم کی طرف سے فرمایا جائے گا۔ وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون۔ اور اے مجرمو، تم آج نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تمہیں تاکیدی حکم نہیں دیا تھا کہ تم شیطان کو نہ پوجنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرتے رہنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور بے شک شیطان نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون۔ یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ آج تم اس جہنم میں داخل ہو جاؤ اس کفر کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ آج ہم ان کے منہوں پر مور لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں ان اعمال کی گواہی دیں گے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کے نشان تک مٹا دیتے، پھر وہ راستے پر دوڑتے تو کہاں دیکھ سکتے؟ اور اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے، پھر نہ وہ آگے جانے کی قدرت رکھتے اور نہ ہی واپس لوٹ سکتے۔ اور ہم جسے طویل عمر دیتے ہیں اسے قوت و طبیعت میں واپس بچپن یا کمزوری کی طرف پلٹا دیتے ہیں۔ کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين۔ اور ہم نے ان کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ ان کے شایان شان ہے۔ یہ کتاب تو صرف نصیحت اور روشن قرآن ہے۔ لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين۔ تاکہ وہ ہر اس شخص کو ڈر سنائیں جو زندہ ہو اور کافروں پر حجت قائم ہو جائے۔ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے بنائی ہوئی مخلوق میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، تو اب وہ ان کے مالک ہیں اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے تابع کر دیا، سو ان میں سے کچھ تو ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے بعض کو وہ کھاتے ہیں، اور ان میں ان کے لیے اور بھی فوائد ہیں اور مشروب ہیں، تو کیا یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا بتوں کو معبود بنا لیا ہے اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے گی۔
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون۔ وہ بت ان کی مدد کی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کفار و مشرکین ان بتوں کے لشکر ہوں گے جو اکٹھے جہنم میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پس کفار کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں، بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم۔ کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک تولیدی قطرہ سے پیدا کیا، پھر بھی وہ کھلے طور پر سخت جھگڑالو بن گیا اور خود ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کی حقیقت کو بھول گیا، کہنے لگا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا پھر جب کہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے انہیں وہی زندہ فرمائے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور وہ ہر مخلوق کو خوب جاننے والا ہے۔ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون۔ جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر اب تم اسی سے آگ سلگاتے ہو۔ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم۔ اور جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے لوگوں کو دوبارہ پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہ سب کو پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ صرف اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ پس پاک ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔